ناظرین اکرام السلام علیکم. رحم ٹی وی نیو یارک سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دائرہ طاہر خان کے ساتھ. اس پروگرام میں آپ عموماً نیو یارک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل، یہاں کے نظام سیاست میں ان کا کردار اور ساتھ میں پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال پر مختلف پینل سے گفتگو کرتے ہیں. آج کے پروگرام دائرے میں ہمارے ساتھ جو مہمان شریک گفتگو ہیں وہ پاکستان سے اس وقت امریکہ کے مختصر دورے پر تشریف لائے ہیں. آپ پاکستان ایئر فورس سے 35 برس سے زائد وابستہ رہ کر بحیثیت ایئر وائس مارشل 2009 میں ریٹائر ہوئے. ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ سے لے کر مختلف محاذوں پر کمانڈنگ آفیسر اور ایئر مارشل کے خصوصی پروگرام برائے پلاننگ، ٹریننگ، پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور نیشنل ڈیفنس کالج اسلام آباد میں چیف انسٹرکٹر جیسے اہم شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر حکومت پاکستان نے ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور تمغہ بصالت جیسے اعلیٰ ترین فوجی اعزازات سے نوازا. بین الاقوامی تعلقات، خارجہ پالیسی، تنازع کے مسائل، فضائی ترکیب، حکمت عملی، فضائی طاقت کا ارتقاء، جوہری حکمت عملی اور پاکستان عرب اسرائیل جنگ جیسے موضوعات پر تحقیقی مقالات لکھے. ریٹائرمنٹ کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں مینجمنٹ بحران اور تنازع کا حل، پلاننگ، حکمت عملی اور اس کا تجزیہ، مالی، توانائی اور دفاعی شعبے میں اپنی ماہرانہ تجربات سے حکومت سندھ اور کے پی کے حکومت کے 3 سال تک کنسلٹنٹ رہے. اکتوبر 2014 سے پاکستان کی مشہور اور باوقار ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر کی حیثیت سے انہی شعبوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں. موجودہ عالمی تناظر میں پاکستان کے حوالے سے درپیش سیاسی، معاشی اور دفاعی ایشوز پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمان جناب فائز امیر صاحب سے. فائز صاحب، سب سے پہلے تو نیو یارک میں آمد پر خوش آمدید اور اس کے بعد پروگرام دائرے میں آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا سیاست میں سیاسی واقعات، اسکینڈلز، خبریں ایک روز کا معمول بن چکا ہے. ہر روز ہر جگہ خبریں آ رہی ہیں. ہمارے وائٹ ہاؤس سے ہر روز دلچسپ خبروں کا تانتا بنا ہوا ہے. اسی طرح اسلام آباد سے بھی آتی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اس وقت ایک خبر ہے کہ ڈان لیکس اور پاناما کیس کے متعلق بحث ابھی تک میڈیا پر جاری ہے. لیکن میں آپ سے ان موضوعات سے ہٹ کر ایک خاص اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا جو اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ کی رائے میں وہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک پروجیکٹ جو کہ ابھی بیجنگ میں اس کا گزشتہ ہفتے افتتاحی اجلاس ہوا. اس پروجیکٹ میں 3 بڑے بر اعظم جو ہیں وہ شریک ہیں. ایشیا ہے، افریقہ ہے اور یورپ ہے، اس سے متعلق ہے. اور اس کا بنیادی مقصد بھی کامیابی جو ہے اس اصول کے تحت مشترکہ ترقی کو فروغ دینا ہے. 130 ملکوں کی اس کو حمایت حاصل ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاشی لحاظ سے ایک اہم گیم چینجر ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا. دیکھیے، بیسیکلی تو یہ چائنا کا منصوبہ ہے جس کے پاس اس وقت ایکسیس ان مین پاور ہے، ایکسیس ان انڈسٹریل پروڈکشن ہے، ٹھیک، اور ایکسیس ان لیکوڈ کیش ہے. تقریباً $4 ٹریلین جو ہیں ان کے پاس ایکسیس میں فارن ریزروز میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے کسی کام کے نہیں اس وقت. تو چائنا کے لیے یہ ایک موقع ہے جو اس نے پرانے سلک روٹ کو، شرائع ریشم کو، جو کہ آج سے 2100 سال پہلے جس کے ذریعے چائنا یورپ سے کنیکٹڈ تھا اور مڈل ایسٹ سے کنیکٹڈ تھا، انہوں نے اس کو پھر سے ریوائیو کیا ہے. ان کے کچھ جو مفکرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے اوباما نے پیوٹ ایسٹ کہا تو انہوں نے اس کے جواب میں پیوٹ ویسٹ کا سوچا تاکہ وہ کنفنٹریشن سے، ساؤتھ چائنا سی میں کنفنٹریشن سے بچا جائے، اور انہوں نے ویسٹ کی طرف رخ کیا اور اپنے پرانے جو ان کے روٹ تھا سلک روٹ کا، اس کو انہوں نے ریوائیو کیا. پرائمرلی اس میں گیم چینجر میرے خیال میں زیادہ تر یہ
چونکہ چائنا ایک بہت بڑی اکانومی ہے اس کے لیے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنا کا جو مشرقی حصہ ہے وہ اب نہایت ترقی کر چکا ہے، وہاں پہ لیبر بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے پہلے کی بنسبت، اور چائنا کا مڈل اور ویسٹرن حصہ جو ہے وہ ابھی تک غربت کے جکڑا ہوا ہے، یا اس کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہت سلو ہے۔ تو چائنا نے ڈیفینیٹلی اپنے ملک میں، چونکہ اس کے ویسٹ میں نظریاتی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، نظریاتی مائنارٹیز بھی وہاں پہ زیادہ رہتی ہیں، تو انہوں نے اس کو بھی ایک معاشی ترقی دینی ہے، تو اس کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے کہ شیان جو ان کا پروونس ہے، شہر جہاں سے کہ شرح ریشم شروع ہوا کرتی تھی، یہ وہیں سے پھر سے انہوں نے ایک روٹ شروع کیا ہے جو کہ مغربی صوبہ سنکیانگ سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشین ریپبلکس، اور اس سے پھر جا کر یہ یورپ پہنچے گا، اور اس کے ذریعے جو ہے ان کی تجارت، جو کہ ان کی ایکسیس انڈسٹریل پروڈکشن ہے، وہ ٹریول کرے گی، اور پھر اسی طرح ان کے جو ویسٹرن حصہ ہے اس میں مزید انڈسٹری لگا کر جو ایکسیس مین پاور ہے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جائے گا، اور وہاں پہ ترقی لائی جائے گی۔ اس میں گیم چینجر ان تمام ممالک کے لیے ہے کہ جو کہ اس سے چائنا سے اپنے قومی نظریات کے مطابق، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اس سے نیگوشیٹ کر سکیں، کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے پاس تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے، اور یہ جو سمٹ ہوا ہے بیجنگ میں 14 مئی کو، اس میں چائنا نے 124 بلین ڈالرز پرومس کیے ہیں مزید اس صوبے میں انویسٹمنٹ کے۔ تو یہ اتنی بڑی جب ایک اکانومی مارش کرتے ہوئے اپنے مومنٹم میں نکلتی ہے تو وہ چھوٹی اکانومیز کو کچل بھی سکتی ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اس وقت گیم چینجر ہوگا کہ جب ہر وہ ملک جو کہ چائنا سے تجارت کرے گا یا چائنا سے اکنامک ریلیشنز قائم کرے گا، وہ اپنے قومی انٹرسٹ کو بچا سکے اور اس کے مطابق چائنا سے نیگوشیٹ کر سکے۔ تو کیا فائز صاحب ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک بیلٹ ایک روڈ جیسا انتہائی بڑا دیو ہیکل منصوبہ پاکستان کو معاشی ترقی پر ڈال سکے گا، جبکہ پاکستان تو ابھی اس خوفناک دہشت گردی کے دنوں کو یاد کرتا ہے، اس کے اچھے دن آنے والے ہیں؟ طاہر صاحب، کسی ایک منصوبے سے ایک قوم کی قسمت نہیں بدلتی، ٹھیک، اور نہ کئی منصوبوں سے بدلتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ منصوبے صحیح طرح نیگوشیٹ نہ کیے جائیں، امپلیمنٹ نہ کیے جائیں، تو وہ قوم کو تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت چائنا کی جو بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے، جو کہ ایک ایکسٹینشن ہے ون بیلٹ ون روڈ کی، ایکسٹینشن کو کہتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ چائنا کے سنکیانگ پروونس سے آ کر گوادر پورٹ تک چلتی ہے، اور اسی پیک جو ہے اس میں، اور اس میں جو ہمیں آ رہی ہے اس وقت جتنی انویسٹمنٹ FDI آ رہی ہے پاکستان میں، وہ کاسٹ فری نہیں ہے، وہ گرانٹس نہیں ہیں، وہ تمام لونز ہیں جن پہ کہ آپ کو ریٹرنز دینی پڑیں گی، جن پہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن دینی پڑے گی، اور وہ کئی سالوں تک 30 سالوں تک اس پہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن آپ کو دینی پڑے گی۔ اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمیں نہایت احتیاط کے ساتھ، نہایت بردباری کے ساتھ، نہایت پریگمیٹک اپروچ لے کر ہمیں اس منصوبے کی طرف اپروچ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، اچھی ہیں بھی اگر ہم ان کو اپنے مفاد کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا فیض صاحب، یہ بیجنگ میں جو ہونے والی 14 مئی کے افتتاحی اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ 130 ملکوں کے غالباً 1500 مندوب اور 29 ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ آخری وقت میں برطانیہ، امریکہ اور جرمنی کے سربراہوں کی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انڈیا شریک نہیں ہوا اور نہ کوئی نمائندہ ان کا آیا ہے۔ آپ کے خیال میں ساؤتھ ایشیا کی ایک بڑی طاقت ہے انڈیا، اس کا اس میں شرکت نہ ہونے سے اس کے انڈیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا کا شریک نہ ہونا اس منصوبے میں ڈیفینیٹلی اس کو ایک بہت بڑے پروجیکٹ سے باہر رکھ رہا ہے۔
اس پہ 2-3 اس کے پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے چونکہ جو سی پیک ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو کہ چائنا سے گوادر تک جا رہا ہے وہ گزر رہا ہے گلگت سے اور اس علاقے سے کہ جس پہ کہ انڈیا اپنا کلیم رکھتا ہے. تو obviously انہوں نے اس کلیم کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے ایسے کسی منصوبے میں شامل نہیں ہونا کہ جو کہ اس پہ پاکستان کی اجارہ یا پاکستان کی خود مختاری کو تسلیم کرے. تو وہ تو ان کا پہلو جو بہت واضح ہے. لیکن اس میں ایک جو واضح چیز ہے کہ انڈیا جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. اگر اس کی پورٹس کافی ہیں لیکن اس کی جو اپروچ ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کی طرف وہ صرف پاکستان کے تھرو کے جا سکتی ہے. اور انڈیا کی ایکسپورٹس کو خاص کر اس کی اسٹیل انڈسٹری کو اس راؤٹ کے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے تھرو ہو کر وہ اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جا سکیں, چائنا بھی جا سکیں اور سینٹرل ریپبلک بھی جا سکیں. تو یہ تو اس سے سی پیک سے باہر رہ کر ڈیفینیٹلی جو ہے انڈیا اپنے مفادات کو نقصان دے رہا ہے. اس کے جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ اسی ون بیلٹ ون روڈ کا ایک اور جو ایلیمنٹ ہے, ایک اور جو میجر شاہراہ ہے وہ ہے بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, میانمار. اس روٹ سے بھی obviously اب جب تک چائنا ون بیلٹ ون روڈ کا ایسا نہیں بنے گا تو وہ روٹ جو ہے وہ انڈیا نہیں آ سکے گا. تو اس سے بھی جو انڈین اور جو چائنیز ایک معیشت میں دونوں اکانومیز میں جو بڑھاؤ کا جو ٹرینڈ جاری ہے وہ متاثر ہوگا. تو میرے خیال میں اس میں نقصان انڈیا کا ہی ہے. اور ڈیفینیٹلی پھر انڈیا اپنا ایک وقار ظاہر کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے اگینسٹ اس کے پاس اس کے وہ ایک ہمپلا طاقت ہے چائنا کی, اور اس کو چائنا کی کسی پروجیکٹ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بڑی حیران کن بات نہیں ہے کہ انڈیا عموماً ایسے اپارچونیٹیز کو کبھی مس نہیں کرتا ہے, وہ چاہے تجارت کے معاملے میں ہو یا دوسرے سائنس ٹیکنالوجی کسی معاملے میں ہو. اتنی بڑی اپارچونیٹی نہیں. انڈین جو لیڈرشپ ہے اس کا دیکھیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنا ہمیشہ سے وہ 1950 سے لے کر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نان الائنڈ موومنٹ کے ایک لیڈر تصور کرتے رہے اور اس کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے, لیکن وہ ہمیشہ نان الائنڈ رہے نہیں, وہ ہمیشہ سے کمیونسٹ بلاک کی طرف تھے. اسی طرح ابھی بھی جب وہ اپنے آپ کو نان الائنڈ ایک ملک کے طور پر ایک طاقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں, وہ ایکچولی امریکن بلاک کے ساتھ پوری طرح ان کا تعلق قائم ہو چکا ہوا ہے. اور اسی خواہش کے تحت ہوا ہے کہ وہ امریکہ سے انہیں علم ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا جو میجر سورس ہے, جو منبع ہے اس وقت ٹیکنالوجیکل پاور کا, وہ امریکہ, وہ چائنا نہیں ہے. تو اس لیے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس اپنے لوگوں کو اس فیلڈ میں تعلیم دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا ہے امریکہ سے. اور اس لیے وہ چائنا سے اگرچہ اس میں اسٹریٹجک مفادات بھی شامل ہیں کہ جس میں چائنا اپنے آپ کو, میں نے بتایا کہ وہ انڈیا اپنے آپ کو چائنا کا کاؤنٹر اس ریجن میں پیش کر کے امریکن فیورز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک. اچھا فائز صاحب, ہمارے وائٹ ہاؤس کے جو پریس سیکریٹری ہیں مسٹر اسپائسر, وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے سی پیک کی مکمل حمایت کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ منصوبہ ایک طرح سے طاقت کے توازن کو مغرب سے مشرق منتقل ہونے کے برابر ہے, اور جو کہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اب کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ اس اتنی بڑی تبدیلی کو ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھ سکے گا؟ دیکھیے, یہ تبدیلی کوئی اچانک ہی نہیں آ جانی. اس تبدیلی کے اس ون بیلٹ ون روڈ, ون بیلٹ جو ہے وہ بیسیکلی ان کا زمینی رابطہ ہے یورپ کے ساتھ, اور ون روڈ جو ہے وہ ان کا سمندری راستہ ہے جس کو وہ میری ٹائم سلک روٹ کہتے ہیں. ان کا سمندری راستہ ہے یورپ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ. تو سمندری راستہ تو ان کا قائم ہے, ان کا جو بری راستہ ہے وہ قائم ہو رہا ہے, اور اس کے ذریعے جو ان کی تجارت ہے, دیکھیے وہ ایک بہت بڑے بلک میں نہیں ہو سکتی. بلک کی تجارت جو وہ صرف سمندر کے راستے سے ہی ممکن ہے. بیسیکلی چائنا جو اپنی اکنامک پاور کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ جو ہی جیسے
ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تھی اس سے امریکہ نے اپنے آپ کو نکال لیا. تو چائنا نے اپنے آپ کو اس موقع کی تلاش اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کا متبادل پیش کیا کہ اب چائنا جو ہے وہ آسیان اور اے پیک میں وہ ان کو اس کا تذکرہ چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں کیا بھی کہ یہ جو اکنامک پاور کا جو بیلنس ہے, اکنامک بیلنس جو ہے وہ آسیان اور ایپیک کی پالیسیز کو ہم آہنگ کر کے کیا جائے گا. تو چائنا جو ہے وہ اس وقت امریکہ سے ملیٹریلی کوئی ڈسپیوٹ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتا. تو اگر آپ بیلنس آف پاور کو دیکھ رہے ہیں تو بیلنس آف پاور میں امریکہ آج بھی ملیٹریلی سپیریئر ہے چائنا سے اور باقی تمام ممالک سے. تو چائنا تو اس طرف جا ہی نہیں رہا. چائنا تو اپنی اکنامک پاور کی بات کر رہا ہے اور اس میں میرے خیال میں امریکہ کا بھی بھلا ہے اور اسی لیے امریکہ نے اس کو انڈورس کیا. اچھا فائز صاحب, چونکہ بریک کا وقت آنا چاہ رہا ہے اور اس بریک میں آنے کے بعد ہم ذرا بات کریں گے پاکستان سول ملٹری تعلقات پر. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, دوبارہ ملتے ہیں.